کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ہم ساری زندگی سکون ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں، مگر سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ ہم مٹی کے بنے انسان اس مٹی کی دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل جگہ تو کہیں اور ہے۔ جب تم بالکل تنہا رہ جاؤ اور لگے کہ کوئی سننے والا نہیں، تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے دل کی اس دھڑکن کو بھی سنتا ہے جو تم خود نہیں سن سکتے۔ صبر کرنا سیکھو، کیونکہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرنا مشکل ہے۔ ہاں، مشکل تو ہے، مگر اس کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ تم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم گناہ کرتے وقت ڈرتے کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کیونکہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ بس ایک سچا آنسو چاہیے جو تمہاری ساری سیاہی دھو ڈالے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مٹی میں مل جانی ہیں؟ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لو، پھر دیکھنا کیسے تمہیں ہر مشکل آسان لگنے لگے گی۔ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کتنی دعائیں عرش تک جا رہی ہوتی ہیں۔ نیکی کرتے وقت کبھی مت ڈرنا، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی صورت میں تمہارے پاس واپس ضرور آتی ہے۔ ماں کی دعاؤں میں وہ اثر ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور باپ کا سایہ تمہارے سر پر وہ چھت ہے جو تمہیں دنیا کی ہر دھوپ سے بچاتی ہے۔ ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو دوبارہ نہیں ملتے۔ اپنے اخلاق کو اتنا نرم اور خوبصورت بناؤ کہ جو تم سے ایک بار ملے وہ دوبارہ ملنے کی تمنا کرے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کتنی چھوٹی ہے، پھر بھی ہم اتنی نفرتیں اور اتنا غرور پالے بیٹھے ہیں؟ خوشیاں بانٹو، کیونکہ بانٹنے سے ہی برکت آتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب تمہارے سارے دکھ اور ساری پریشانیاں اس ایک سجدے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ہم رزق کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ رازق کو ہی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ پرندوں کو دیکھو، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھو، کیونکہ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو اسے کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لوگ تمہیں تنقید سے توڑیں گے، تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے، مگر تم تو اس کے بندے ہو جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ پھر ڈر کیسا؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ وہ جو بنجر زمین سے ہریالی نکال سکتا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کے دکھوں کو خوشیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تھوڑا سا بھروسہ اور تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ ہم گناہ تو ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور معافی ایسے مانگتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، مگر اس کی رحمت دیکھو، وہ پھر بھی رزق نہیں چھینتا، وہ پھر بھی سانسیں نہیں روکتا۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم پلٹ آئیں؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ایک سچی توبہ تمہاری زندگی کا رخ موڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بہترین رزق کیا ہے؟ بہترین رزق وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جس میں دوسروں کا حصہ بھی شامل ہو۔ لالچ اور حسد تو انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ اپنے دل کو صاف کرو، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عطا کرتا ہے۔ موت کو کبھی مت بھولو،
یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم سب جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم محل بناتے ہیں، جائیدادیں جمع کرتے ہیں، مگر آخر میں ساتھ کیا جاتا ہے بس 2 گز کپڑا اور ہمارے اعمال۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہو۔ زندگی مختصر ہے، اسے نفرتوں میں ضائع مت کرو۔ محبت بانٹو، درگزر کرو اور اپنے اخلاق سے دوسروں کے دل جیتو۔ کبھی اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر غور کرنا، تمہیں لگے گا کہ جن مشکلوں نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی تھی، انہی مشکلوں نے تمہیں مضبوط بنایا۔ اللہ کبھی اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج تمہارے کاندھوں پر بوجھ ہے تو یقین رکھو کہ اللہ نے تمہیں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت بھی دی ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ نماز کیا ہے؟ یہ صرف جھکنے اور اٹھنے کا نام نہیں، یہ تو خالق اور مخلوق کے درمیان وہ گفتگو ہے جو خاموشی میں کی جاتی ہے۔ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو یاد رکھنا کہ تم زمین پر نہیں بلکہ اس کے قدموں میں ہوتے ہو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہاں اپنے دل کا حال سنا دیا کرو، وہاں رونے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے رو گے تو تماشا بنے گا، اللہ کے سامنے رو گے تو مقدر بنے گا۔ کیا تم نے کبھی چاند اور ستاروں کو دیکھا ہے؟ وہ اپنی باری پر آتے ہیں اور اپنی باری پر چلے جاتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے، نہ کوئی وقت سے پہلے پائے گا اور نہ کوئی وقت کے بعد ٹھہرے گا۔ پھر یہ جلدی کیسی اور یہ بے چینی کیوں؟ اپنے لیے آخرت کا سامان کرو، وہ اعمال جمع کرو جو وہاں تمہارے کام آئیں گے۔ نیکی کا چھوٹا سا بیج بھی کل کو ایک سایہ دار درخت بن سکتا ہے، اسے معمولی سمجھ کر ضائع مت کرنا۔ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کی دعا لو، کیونکہ جب ماں کی دعا عرش سے ٹکراتی ہے تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اور باپ وہ دیوار ہے جو تمہیں زمانے کی ہر ٹھنڈی گرم ہوا سے بچاتی ہے۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ محبت سے رہو، کیونکہ یہ خون کے رشتے اللہ نے تمہیں سہارے کے لیے دیے ہیں۔ کسی کا حق مت مارو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، اللہ حقوق العباد کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ کسی کی آہ مت لو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حیرت ہے اس انسان پر جو قبر کی اندھیری رات سے تو ڈرتا ہے مگر گناہوں کی سیاہی سے نہیں بچتا۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد ہے اپنے رب کی پہچان اور اس کی مخلوق کی خدمت۔ کیا تمہیں وہ سکون نہیں چاہیے جو بازاروں میں نہیں بلکہ کسی کی مدد کرنے میں ملتا ہے؟ یہ دنیا ایک میلے کی طرح ہے جہاں سب اپنی اپنی باری پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے سوائے ان نیکیوں کے جو تم نے چھپ کر کیں اور ان آنسوؤں کے جو تم نے اپنے رب کے سامنے بہائے۔ زندگی کو ایسے جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ روئیں اور تم مسکرا رہے ہو، کیونکہ تم نے فانی دنیا دے کر ابدی سکون خرید لیا ہوگا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔